اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے ہو از امام حسین علیہ السلام. یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام حسین ہی از دی گرینڈ سن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گرینڈ سن ہونے کے باوجود امام حسین کی پرسنل لائف، اتنے سارے ایونٹس امام حسین کی پرسنل لائف میں ہوئے، صرف کربلا ہی نہیں، کیونکہ کربلا تو یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایام عذابی چل رہے ہیں جس کے لیے امام الزمان کو سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. لیکن خود کربلا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین تھے کون، ان کی اپ برنگنگ کیسے ہوئی، ان کی فیملیز میں کون کون تھے، کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا اپنے پیرنٹس کو، کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو. تو ایک بیسک ایک لائف ان کی ہم لوگ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، جس کے لیے آج میں آنر اور پریولیج فیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ الحمدللہ ایک مولانا صاحب موجود ہے جو یوتھ آئیکن ہیں، اور میں بہت آنر فیل کر رہا ہوں ان کو انٹروڈیوس کرنے میں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب کے. مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں. احسن تم. مولانا صاحب میرا پہلا سوال بنا کوئی روکے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا ٹاپک ہے خوز امام حسین، تو میرا سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ امام حسین تھے کون، امام حسین ہے کون، ان کے فادر کون ہیں، ان کی مدر کون ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ نے ایک بات جو بھی مقدمے میں بیان کی کہ ہمیں امام حسین کو میدان کربلا سے پہچاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم کسی کو پہچانیں گے نہیں، اس کے بارے میں نہیں جانیں گے، تب تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل. اور معرفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ اس کو پہچانیں، اس سے شناخت حاصل کریں. جتنا زیادہ ہم ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کے جو فضیلتیں ہیں، جتنا زیادہ ہم اس کو پہچانیں گے اتنا زیادہ ہماری محبت ان کے بارے میں بڑھے گی. بالکل. جب ہم کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے، اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خاندان اس حد تک شریف خاندان ہے. شریف یعنی اردو والا شریف نہیں، عربی والا شریف، کہ جو صاحب شرافت ہے، صاحب کرامت ہے، کہ جن کے خاندان میں آباء و اجداد میں سب کے سب جو ہے وہ جناب ابراہیم کے بعد سے سب کے سب کے لیدار خانہ کعبہ رہے ہوں، اور عرب میں جن کے خاندان کو ہر دوسرا جانتا ہو، جو جناب عبد المطلب کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جب دشمن خانہ کعبہ ابرہہ بھی حملہ کرنے پہنچا ہے تو اس نے عبد المطلب کو بلوایا ہے. بالکل. تو آپ خاندانی اعتبار سے دیکھیں کہ کتنا با کمال اور با شرف خاندان تھا. اس کے بعد آپ جناب ابو طالب کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ نانا کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو جیسا نانا امام حسین کو ملا ویسا نانا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. سید المرسلین. اگر نانی کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب خدیجہ بنت خویلد، کہ جن کا اگر مال نہ ہوتا تو پھر جو وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک مثال ہے. بالکل ایک ایسی مثال ہے کہ آج بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے اوپر اپریشن کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ خالی ایک میتھ ہے. جتنا رسپیکٹ اور جتنا بڑھاوا فیمنزم کو بھی میں کہوں گا کہ اسلام نے دیا ہے، اتنا کسی ریلیجن نے نہیں دیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دادا کی بات کریں تو میں نے عرض کیا کہ جناب ابو طالب سید البطحاء تھے، یعنی ان کو مکہ کا سردار کہا جاتا تھا. بالکل. اور اگر دادی کی بات کیا جائے حسب نسب کے اعتبار سے تو جناب فاطمہ بنت اسد، کہ جن کے لیے خانہ کعبہ نے اپنی آغوش کو کھول دیا. تو آپ حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا نہ کوئی خاندان تھا اور نہ کبھی ہوگا. اس کے بعد اگر آپ والدین، وہ لوگ واقعاً کسی ڈیفینیشن، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. صرف یہی کہہ دینا کہ ساقی کوثر علی
تو جنت میں خواتین کی سردار جو ہیں وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. بالکل. خود آپ خاندان کا جب اندازہ آدمی لگا لیتا ہے اور حسب و نسب کو جب دیکھ لیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس آدمی کے شرافت کا اور اس آدمی کی کرامت کا جو ہے اندازہ کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے. اب آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایسے گھرانے میں اگر پیدا ہوئے ہوں گے تو صاحب فضیلت بھی ہیں, صاحب کرامت بھی ہیں, جس کی ماں معصوم, جس کے بابا معصوم, جس کے نانا معصوم, تو یہ ایک ایسا گھرانہ ہے جو عصمت و طہارت کا گھرانہ ہے. اس اعتبار سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اسی کے ساتھ ایک ریسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل بالکل. مطلب اگر چاہے میں ایسے خاندان میں پیدا کیوں نہ ہو گیا, لیکن یہ ریسپانسبلٹی اب 4 گنا زیادہ ہے بعض لوگوں کے مقابلے. بالکل بالکل. یہ جسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ریسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اور جب آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہو جائیں جہاں سب باکمال ہیں, سب ایک سے ایک فضیلت کے حامل ہیں, تو پھر وہاں تو آپ کی اور زیادہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان ویلیوز کو اور اس تربیت کو کی جو آپ نے حاصل کیا ہے اتنے بافضل اور باکرم افراد سے, اس کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کندھے پر بھار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور کیا ہی کہنے امام حسین کے جنہوں نے اس طرح ریسپانسبلٹی. بالکل بالکل بالکل. مولانا صاحب میرا اگلا سوال یہ ہوگا, اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اگلا سوال کروں, میرے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کی فیملی کے بارے میں یہ جو ڈسکشن انیشیٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے انیشیٹ کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, لاجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھو, سائنٹیفیکل پرسپیکٹیو سے دیکھو تو جینز اور ڈی این اے سارے فیملی کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے ہمارے فیملی میں جتنے لوگ کریجس اپنے اینسٹری میں رہے ہیں اسی طریقے سے ہم میں وہ جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو صرف ایک بیک گراؤنڈ دینے کے لیے کہ امام حسین کی اینسٹری میں کون کون لوگ تھے, تو اسی کے ساتھ آگا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یا یہ پوچھنا چاہتا ہوں انفیکٹ کہ جیسے 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس کے بعد میں ان کا اپ برنگنگ ماڈیول جو بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اپ برنگنگ ماڈیول کس طریقے سے سیٹ کیا تھا. دیکھیے امام حسین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھی کسی معجزے سے کم نہیں. بالکل. اور یہ میں صرف اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریلیجس پرسپیکٹیو سے یا اس سے کہ ہم مولا کو چاہنے والے ایک محب ہیں یا شیعیان حیدر قرار, نہیں, صرف اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ امام حسین کی ولادت سے پہلے عرب میں ایک نظریہ پایا جاتا تھا کہ ولادت جو ہے وہ 7ویں 8ویں یا 9ویں مہینے میں ہی پاسبل تھی. اگر کسی کے ہاں اس سے پہلے خدا نخواستہ ولادت ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر اتہام لگتا تھا, اس کے اوپر تہمتیں لگتی تھی کہ یہ زناکار ہے. پری میچور ڈیلیوری. جی, یعنی یہ کیونکہ سائنٹیفکلی آج کے زمانے میں تو ایزیلی پروون ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی وہ جو گروتھ ہوتی ہے 2 ٹرائمیسٹر میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے. حسین آنے کے ساتھ ہی ایک سائنٹیفک ایگزامپل لوگوں کے سامنے. بالکل, کیونکہ اس سے پہلے مولا کائنات کے دور میں اور دوسرے افراد کے دور میں جو ہے قبل از اسلام بھی جب اس طریقے کے قضاوت کے مسئلے آتے تھے جہاں پر یہ ہوتا تھا کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد بچے ہو گئے تو کہیں ہر طرف جو ہے لڑکی کی کردار کے اوپر جو ہے انگلی اٹھتی تھی کہ یہ جو ہے یقیناً اس نے کچھ بدکاری کی ہوگی, زنا کیا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کے ہاں یہ نتیجہ پیدا ہو, یہ مثلاً اس کی اولاد نہیں ہے. لیکن جب امام حسن کی ولادت تقریباً امام حسن کی ولادت جو ہے ماہ رمضان میں ہے اور امام حسین کی ولادت جو ہے وہ ماہ شعبان میں ہے, تقریباً 11 مہینے کا فرق ہے, ناٹ ایون 11 مہینے, اس سے 10.5 مہینے. تو یہ پتہ چلا کہ جناب فاطمہ کے رحم مبارک میں آپ کا جو آپ رہے ہیں وہ صرف اور صرف 6 مہینے رہے. تو اس سے ایک بہت بڑا شبہہ جو قبل از اسلام تھا وہ دور ہو گیا. اب آئیے کہ ولادت کی بات کا مرحلہ اگر دیکھیں تو کیا ہی حسین منظر ہے کہ آپ کی ولادت جب ہوئی تو سب سے پہلے آپ آغوش نبوی میں گئے. بالکل. اور آپ نے میں نے اس دن روایت میں یہ دیکھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ نہ آپ نے جناب فاطمہ سے سب سے پہلے دودھ پیا, نہ اس زمانے میں جو ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ کسی دایا کو بلایا جاتا تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے, جیسے خود پیغمبر کے لیے جناب حلیمہ سعدیہ کو بلایا گیا تھا,
تو اس طریقے سے کسی اور کے پاس بھی نہیں گئے. سب سے پہلی شے جو آپ نے اپنے دہن مبارک پہ رکھا وہ پیغمبر کی زبان تھی. سبحان اللہ. پیغمبر نے آپ کو آغوش میں لیا, داہنے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. اس کے بعد جو ہے سب سے پہلی غذا جو آپ نے نوش فرمائی وہ زبان نبوی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس آدمی, ایک تو جسے کہا جائے کہ ان کا ٹکڑا تو ہے ہی ہے, کیونکہ ولادت سے پہلے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک صحابیہ جو ہے وہ پیغمبر کے پاس آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری آغوش میں آ کے گرا. سبحان اللہ. جناب عباس کی اہلیہ جو پیغمبر کے چچا تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور پھر وہ میری آغوش میں آ کے گرا. اگر آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھو تو یہ پیغمبر کا عمل کا کس طریقے سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں رکھا اور یہ امام حسین کی پہلی غذا بنی. جی. آج کے زمانے میں اکثر لوگ ایسا نہیں کریں گے. تو وہ اس عمل کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہی ہر چیز کو اگر اس زمانے میں بھی کوئی دوسرا آدمی کرتا تو شاید اس کو وہ کہا جاتا کہ یہ کیا طریقہ ہے, لیکن پیغمبر جو ہے وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. پیغمبر عظمت امام حسین کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کوئی نارمل بچہ نہیں ہے. اگر آپ امام حسین سے متعلق, ابھی آپ بچپنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام حسین سے متعلق جتنی بھی احادیث ہے پیغمبر کی, بھائی امام حسین 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 11 ہجری کی ابتدا میں ہی پیغمبر کی رحلت ہے, یعنی میکسیمم 6.5 ایئرز کی ایج ہے. اب اس میں جو ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ابھی بچے ہیں یا رسول اللہ, ابھی ان کے بارے میں آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں, کیا پتہ آگے چل کے کیسے رہیں گے. لیکن پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بچہ نہ سمجھو. پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری نگاہ میں بچے ہیں, لیکن جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, جو ایک نگاہ نبوت جس چیز کو دیکھ رہی ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے امامان ہیں, قاما او قعودا, یہ کھڑے ہیں تو بھی امام ہیں, بیٹھے ہیں تو بھی امام ہیں. یا رسول اللہ ابھی بچے ہیں, آپ 6 سال 7 سال کی عمر ہے, کیا عمر ہوتی ہے, لیکن ہر سٹیپ پہ یہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی اپنے دوست پہ سوار کیے ہیں, کبھی ممبر پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی گود میں کھلا رہے ہیں. خود ابو ہریرہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے پیغمبر کو دیکھا کہ جناب امام حسین کو اپنی گودی میں لیے ہیں, اپنے سینے پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ تصور کریں کہ کیا یہ, اور یہ ایک چیز اور بیان کر دوں لگے ہاتھ, کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہر نانا یہی کہتا ہے کہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے, تو میرے آنکھوں کا تارا ہے, جیسا کہ ہم عام گھرانوں میں ہوتا ہے. سچ بات ہے. لیکن عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے اور نبی کی بات اور ہوتی ہے, کہ جس کے بارے میں قرآن یہ سند دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى, کہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے کہ جو مرضی آئی محبت میں آ کے, وجد میں آ کے کہ میرا نواسا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین ہے, اور یہ کہہ دیا. اور وہ بھی وہ نبی جو پوری نبوت کو رقم کرنے ہے. بالکل سید المرسلین. اور وہاں پہ آ کے ایک جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ پیغام ہے امت کے لیے. انفیکٹ میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں مولانا صاحب کہ کیا اسپیشل ریلیشن شپ ہے امام حسین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صاحب جناب المودہ لکھتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بالائے ممبر خطبہ دے رہے ہیں. آپ پیغمبر کو ایز اے حاکم سمجھیے اگر, بالکل, کہ وہ اپنی امت کا سردار ہے, وہ اور وہ بالائے ممبر بیٹھا ہوا ہے, اور آل آف اے سڈن جو پیغمبر یہ دیکھا کہ امام حسین مسجد میں آئے, بالکل 3-4 برس کی عمر ہے, اور جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچے تو آپ کا پیر آپ کے دامن میں الجھا اور آپ گر پڑے. اب آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے مثلاً 200-500 افراد بیٹھے ہیں اور آپ کو سننے کے لیے نہ جانے کہاں سے آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے نواسا زمین پہ گر گیا ہے, تو عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اشارہ کریں گے جاؤ دیکھو, یا ہو سکتا ہے ممبر سے بیان کر دیتے کہ اٹھا لو یار. ہاں, مطلب کسی غلام کو بلائیں گے نا کہ جاؤ بچے کو اٹھا لو میرا نواسا ہے, کون نہیں اٹھاتا. بالکل.
یعنی زبان سے کہنے کی ضرورت تھی, آنکھوں سے اشارہ کر دیتے تو 20 آدمی دوڑ پڑتے اٹھانے کے لیے. بالکل بالکل. لیکن پیغمبر اسلام نے خطبے کو ہی روک دیا. آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کر کے امام حسین کو خود اٹھایا, گود میں اٹھایا, اپنی آغوش میں لے کر کے دوبارہ لے کر کے بالائے ممبر گئے. بالکل. اور لے جانے کے بعد فرمایا حاد الحسین فعرفوہ, احسنتم, کہ یہ حسین ہے, اسے پہچانو. اللہ اکبر. آپ یہ بتائیے, مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر, پیغمبر کی ایک بیٹی جناب فاطمہ, ان کے کل ملا کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین, کون نہیں جانتا ہے؟ یہ جنوا نہیں رہے ہیں کہ یہ حسین ہے, تم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا, دیکھ لو. یہ میسج دینا چاہ رہے تھے, یہ آئندہ کے لوگوں کو میسج دے رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا نام تم لوگ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا نام حسین ہے, بھائی آپ لوگ بھی جان لیجئے. نہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے اس کا نام حسین ہے, کہا فعرفوہ, اس کو پہچانو, اس کا عرفان حاصل کرو, اس کی معرفت حاصل کرو. انفیکٹ آگے ہمیں یہ بتائیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں ایک اور حدیث بیان کی کہ حسین و منی و انا من الحسین. یہ کب بیان کی, اور آپ اس حدیث کو جو بیان کرنے کا جو انسٹنس ہے, یہ انسیڈنٹ ہے, وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے متعدد بار, ایسا نہیں کہ ایک بار کہا ہو بات ختم ہو گئی ہو, امام حسین کے بارے میں بھی اور امام حسن کے بارے میں بھی, دونوں کے بارے میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ حسن منی و انا من حسن اور حسین منی و انا من حسین. یہ دونوں چیز کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے, اور امام حسین کے بارے میں متعدد جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور اس کو بس ہم لوگ عام طور پر اتنا ہی بیان کرتے ہیں, لیکن حدیث اس سے آگے بڑھتی ہے کہ اللہ اس کو محبت کرتا ہے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یعنی کہیں نہ کہیں پیغمبر بٹوین دا لائنز میسج دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اگر کبھی آگے جا کر کے تمہیں گمراہی ہو تو دیکھنا حسین کدھر جا رہے ہیں. احسنتم. اس انسٹنسز کو دیکھیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا اسپیشل ریلیشن شپ تھا امام حسن امام حسین کے ساتھ. اسی ابھی اس ٹاپک پہ اگر ہم لوگ زیادہ طول دیں تو ہو سکتا ہے کئی ایپیسوڈس بالکل ختم ہو جائے, یہ ہم لوگ اس چیز کو جسٹیفائی نہ کر پائے. لیکن بعض میں بس ابھی اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کا اور امام حسن کا اپنے پدر حضرت علی علیہ السلام اور اپنی مادر حضرت بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا, ان کے ساتھ میں کیا اسپیشل ریلیشن تھا, کیونکہ ان کے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. جی بہت سارے. دیکھیے میں 1-2 واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جہاں پر تربیت اولاد کے سلسلے میں جہاں پر دیکھا جائے تو وہ ملتا ہے. ایک چیز جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ عام طور پر نہیں کرتے ہیں, جو ہمیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک خاص طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کبھی پیغمبر اسلام مسجد میں خطبہ فرماتے تھے تو حسنین کو مسجد ضرور بھیجا کرتی تھی. بالکل, کہ وہاں جائیں. بچے ہمارے یہاں جیسے ابھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ابھی تو تم بچے ہو 4-5 سال کے, تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا مجلس میں, جمعہ کا خطبہ کیا سمجھو گے, ہاں مولانا بہت اونچی بات کریں گے, تم بیٹا ابھی چھوٹے ہو, ابھی تم گھر میں رہو. تو عام طور پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے ہر چیز کو ہم نے ایک ایج لمٹ بنا کے رکھی ہے کہ آپ اتنے سال کے سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, اب آپ اس ایج میں ہیں تو اب آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. بالکل. جبکہ اسلام جو ہے وہ بچپن سے تربیت کا قائل ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایٹ دا ایج آف 3 یو شوڈ اسٹارٹ ٹیچنگ یور چلڈرن, کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانا سکھائیں. آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھانے سے مطلب وہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ اکیڈمکس میں ڈال دیں اور وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے ABCD, نہیں. تربیت کا مرحلہ, تربیت جو ہے وہ بچپنے سے انہوں نے من المہد الی اللحد. تو اب جو ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب پیغمبر مسجد میں جائیں تو امام حسنین کو جو ہے دونوں کو مسجد بھیج دیں, اور وہاں سے آنے کے بعد ان سے یہ پوچھیں کہ بیٹا تم مسجد میں گئے تھے تو تم نے کیا سنا, کیا سیکھا. آسان تو اب جیسے ہم اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں مجلسوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں سن رہا ہے, اب کیا سن رہا ہے پتہ نہیں. اب تو ایک اور مصیبت آ گئی ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ موبائل پکڑ لے, خاموشی سے بیٹھا رہے, مجھے سننے دے. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو
لے کر کے جا بھی رہے ہیں اور وہ اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں, صرف فزیکلی پریزنٹ ہے لیکن مینٹلی وہ بالکل اپنے الگ دنیا میں ہے. جی, تو اب جو ہے جب وہ وہاں سے آتے ہیں تو وہ آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا بیان کیا نانا نے, تو وہ دونوں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بیان کرتے ہیں کہ ایک جملہ کہ نانا نے یہ کہا, پیغمبر نے یہ فرمایا, یہ بیان فرمایا, تو وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس طریقے سے جو ہے جناب فاطمہ کو ہر چیز کی اپڈیٹ مسجد کی گھر میں مل جاتی تھی. تو ایک دن مولا کائنات کو یہ جیسے کچھ بیان کرنے کے لیے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو کہا کہ امام حسن اور امام حسین یہ جب وہاں سے آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سنا. بالکل. تو ایک دن مولا کائنات آ کر کے گھر کے اندر والے حجرے میں تشریف فرما تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے کیا چیز کو وہ بیان کرتے ہیں. امام حسن اور امام حسین جب مسجد سے آئے تو حسب دستور جو طریقہ تھا انہوں نے پوچھا کہ بھائی آج کیا بیان ہوا. تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو لیکن تھوڑا سا وہ لکنت تھی زبان میں, تھوڑا سا جسے کہا جائے کہ اسٹارٹر کر رہے تھے, مطلب ٹھیک سے واضح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ یا اماں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتیں کوئی سن رہا ہے. احسن. تو کیونکہ اس سننے والے کی ہیبت کی وجہ سے ہم اپنی باتوں کو واضح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے. یعنی آپ تصور کریں کہ جیسے بڑوں کے سامنے یا باپ کے سامنے بچے کی زبان پہ لکنت آ جاتی ہے اور وہ کھل کے بول نہیں پاتا ہے, تو امام کا وجود ظاہراً پردے کے پیچھے ہے, وہ ایک دوسرے حجرے میں موجود ہیں, لیکن ان کے وجود کی وجہ سے بالکل یہ کھل کر کے بول نہیں پا رہے. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہارے بابا تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں. تو یہ ایک گھر کا ماحول آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ماحول ہے کہ اس میں بچوں سے یعنی برابر سے ان کو انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہر جگہ, چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو یہاں یا اس طریقے کی بات چیت ہو, یا جب آپ عبادت کر رہی ہوتی تھیں تو اس میں بھی جو ہے امام حسن امام حسین جو ہے وہ باقاعدہ اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کرتے تھے, جو ایک مشہور واقعہ ہے جس کو جناب فاطمہ نے بیان کیا ہے کہ الجار ثم الدار, کہ پہلے ہمیں پڑوسیوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے, اس کے بعد اپنے لیے کچھ مانگنا چاہیے. بالکل. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ گھر کے ماحول سے ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو مولانا صاحب میں اس ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ ہولی پروفٹ کا کیا ریلیشن شپ تھا امام حسین کے ساتھ, امام علی اور بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کیا ریلیشن تھا. ابھی اسی کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس ریلیشن شپ کو کیا ریکگنائز کرتا ہے. تو جیسے آپ نے ایونٹ القصہ جسے ہم حدیث القصہ کہتے ہیں, وہ بھی انکمپلیٹ تھی جب تک کہ امام حسین, امام حسن, امام علی, بی بی فاطمہ زہرا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تک یہ سارے لوگ اکٹھے چادر یمانی میں نہیں ہوئے, اس کے بعد میں جبریل آ کے یہ وحی دیتے. تو اس صورت حال میں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم یہی حدیث کو ایونٹ آف موبائلہ, عید موبائلہ کا جو ہم لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں, جس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے بچوں میں امام حسن امام حسین کو لے گئے تھے, اس چیز کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو دو ایونٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر اس کو میں ایک اس طریقے سے بیان کروں کہ یہ دونوں ایونٹ جو ہے ایک دوسرے کے مفسر ہیں. بالکل. یعنی ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کی تفسیر کر رہا ہے. بالکل. کیونکہ ایک بہت بڑا جو شبہ ہمارے ذہن میں ایجاد ہوتا ہے کہ جو آیت تطہیر ہے جس کا ذکر حدیث قصہ میں ہے, اس میں اہل بیت کا ذکر آیا ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے ہر قسم کے رجس اور پلیدیوں سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے, اور یہ جو ہے وہ جیسے اس طریقے سے پاک ہیں جو پاک ہونے کا حق ہے. بالکل. اب سوال اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں کہ مثلا اس میں جو ہے اہل بیت سے مراد مثلا ازواج نبی ہیں یا دونوں ہیں, اہل بیت جو زیر قصہ افراد تھے اور ازواج سب ملا کے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس میں اگر کبھی موقع ہوا تو اس کے بارے میں تو واقعاً ایک پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں اس چیز کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کیا جائے. لیکن اگر ہمیں ان شارٹ یہ سمجھنا ہے کہ حقیقی معنوں میں بنا کسی ڈسکشن کے ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے, تو کیسے کریں گے؟ سمپل ہے کہ ہم میدان مباہلہ میں جائیں گے. میدان مباہلہ میں پہنچے جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے.
تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لے کے آئیں گے۔ اس جگہ پر جب پیغمبر میدان مباہلہ میں پہنچتے ہیں تو ان ذوات کو لے کر کے کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ جو کنفیوژن ہے قرآن کی آیت کی تفسیر کی کہ کون کون اہل بیت ہیں، یہاں پہ بالکل کلیئر کر دیا کہ اگر یہ ایونٹ میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون ہے، کہ آپ کی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے خود نبی میدان مباہلہ میں آ کر کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ کسی اور کو لے کے، جیسے یہاں پہ ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن میں ایک یہ ہے کہ نہیں یہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، بنی ہاشم بھی شامل ہے، اس میں کافی ساری مفصل نظریات کی بات تھی۔ جی، یہ بھی 8 ہجری کی بات ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پیغمبر اپنے آخری ایام میں ہیں، 2 سال کے بعد آپ کی رحلت ہے، آپ کی وفات ہے۔ اب اس زمانے میں ان کو لے کر کے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ جب آپ سے کہا کہ آپ نے بچوں کو لے کر کے، اور عربی میں بچے جو ہوتے ہیں وہ جمع یا پلیورل جسے کہا جائے وہ 3 کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے سنگولر اینڈ پلیورل، لیکن عربی میں سنگولر، ڈوئل اینڈ پلیورل، یعنی 2 جو ہے، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں حسنین، تثنیہ جو ہے، یعنی مغربین، یعنی 2 مغرب اور عشاء ملا کے جس میں عین آتا ہے، مغربین، مشرقین، یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ 2 کے اوپر دلالت کرتی ہے، ثقلین۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، یعنی اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے گئے۔ پیغمبر کس کو لے کے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ یہاں پر اچھا سوال یہ کہ آپ کم سے کم 3 آدمی کو لے کے جاتے، کم سے یہ ہوتا کہ بھائی ابناءنا میں کم سے کم 3 بچے ہوں تاکہ یہ جو پلیورل ہے عربی حساب سے وہ بن جائے۔ بالکل۔ جبکہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم، یعنی ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر کی خود کی اولاد، جناب ماریہ قبطیہ سے جو فرزند پیدا ہوئے، اس واقع مباہلہ کے وقت میں وہ باحیات تھے، پھر بھی انہیں نہیں لے کے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے خود کا فرزند موجود ہے تو امام حسن اور امام حسین کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کہا ابناءنا، اپنے بچوں کو لے کے آئیے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین کو پیغمبر کے بچے ہیں، یہ جب بچوں کا مقام آتا ہے، یہ ان کے اہل بیت ہیں، گھر والے اور ہیں۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بالکل۔ ایک مرتبہ اہل بیت نبی، یعنی اہل بیت کے گھر والے، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، یہ سب۔ ایک مرتبہ ہے اہل بیت النبوہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کہا ہے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ سبحان اللہ۔ نبوت کا اہل بیت اور ہیں، نبی کے اہل بیت اور ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب میدان میں چاہے زیر کسا ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، چاہے میدان میں ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے چلے جانے کے بعد جو ہے اس کا گھرانہ رہتا ہے، لیکن نبوت جو ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ نہیں چلی جاتی، نبوت ہمیشہ رہتی ہے۔ بالکل بالکل۔ لہٰذا اب اس کے ذریعے سے یہ کہا جائے کہ جو لوگ زیارت جو کسا کے اندر میں تھے کہ اب نبی چونکہ چلا گیا ہے تو اب یہ بس یہی پنجتن یہی معصوم ہے، اس کے بعد کے معصوم نہیں ہو سکتے۔ یعنی نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ چوتھے امام اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام اور 12ویں امام تک یہ سب کسا میں نہیں ہے، کیونکہ نہیں تھے، فزیکلی نہیں تھے۔ لیکن جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، تو جب تک نبوت ہے تب تک یہ اہل بیت ہے، اور نبوت تا قیامت تک ہے۔ نبوت تا قیامت ہے۔ لہٰذا اس دلیل سے یہ سب کے سب زیر کسا نہ ہونے کے باوجود بھی کسا میں ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پر موجود ہونے کے بعد بھی زیر کسا نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عزیز ناظرین، آپ نے سنا کہ امام حسین صرف اہل بیت نبی ہی نہیں، اہل بیت نبوت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایک کتنا اچھا ایک ریلیشن شپ، کتنا اچھا ایک گھرانہ ہے، اور کس طریقے سے امام حسین امام حسن کی اپ برنگنگ کا ماڈیول جو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ہمیں بتایا، حالانکہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں بتایا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں۔ تو ایک ایسی زندگی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہمیں درس دے رہی ہے۔ یعنی اپنی زندگی انہوں نے جیا ہی اس لیے کہ ہیومینٹی کو زندگی بخشیں، ہیومن کریشن کو زندگی بخشیں۔
تو اسی ٹاپک کو کیونکہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آج کا ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ کرنا ہوگا، لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجئے۔ اگر ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے سارے اکاؤنٹس کو سبسکرائب کیجئے اور پیغام انسانیت کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں صادق کمانی اب آپ سے لیتا ہوں اجازت، والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما، پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما، پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین